الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان ایسٹرن ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے الحمدللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں پڑھنے والے کے حق میں رب عز و جل عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں کثرت سے درود پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا چاہیے، اور بالخصوص جب ہم دعا کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں یا کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اول آخر درود پاک لازمی طور پہ پڑھا کریں کہ انشاءاللہ تعالی درود پاک کی برکت سے دعائیں اور وظائف بھی رب کریم اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے گا۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ دوسری چیز یہ، کاپی پینسل لازمی طور پر اپنے پاس رکھا کریں تاکہ آپ کی کال ملنے کی صورت میں آپ سوال کریں، جب سوال آ جائے تو اس کے جواب میں وظائف بتاتا ہوں، آپ کے پاس کاپی پینسل ہوگی تو انشاءاللہ آپ وظائف لکھیں گے، اور لکھ لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پڑھنے کی عادت بھی بن جائے گی۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، وقت ضرورت کسی بھی مسئلے کے لیے کال کر لیں یا میسج کر دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ تو آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں مقصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ اللہ کا شکر۔ کون اور کہاں سے؟ عثمان بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ جی عثمان بھائی، آپ کا مسئلہ ہے؟ جی 2 سوال ہیں میرے۔ امی کا نام بتائیے۔ ایک تو میری چھوٹی بہن کا مسئلہ ہے، علیزہ۔ علیزہ کی امی؟ علیزہ کی والدہ کا نام ہے کنیزہ۔ کنیزہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ شناز ہے ان کا نام، جی، اور ان کی والدہ کا نام کلثوم ہے۔ ان کی اولاد نہیں ہے، جو پہلے علیزہ کے لکھوایا ہے ان کا وہ بیمار رہتے ہیں اور جسم کے اندر وہ جو بھی دوائی کھاتے ہیں۔ اچھا، جن کے اولاد کا مسئلہ ان کا نام کیا بتائیں، دوبارہ بتائیے۔ شہناز، والدہ کلثوم بی بی۔ کلثوم، کتنے سال ہوئے ان کی شادی کو؟ یہ کم سے کم 30-35 سال ہو چکے ہیں، بہت علاج کروائے انہوں نے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اقبال بابا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے؟ جی اقبال بابا صاحب صحیح بات کر رہا ہوں۔ کچھ دیر سے میری مسز جو ہے وہ لڑائی جھگڑا بہت زیادہ کرتی ہے اور امی کے گھر چلی جاتی ہے، اپنی مرضی سے واپس آتی۔ اچھا، خود میکے چلی جاتی ہیں تو اپنی مرضی سے آتی ہیں؟ جی جی۔ لڑائی کیوں کرتی ہیں؟ نام بتائیں ان کا۔ نوشیلا اور امی؟ کنیز بی بی۔ کو وظیفہ وغیرہ بتا دیں کیونکہ بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے اس نے۔ میں بتاتا ہوں سعید بھائی انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی، ہم نے یہ آپ سے بات کرنی تھی کہ کاروبار میں بہت زیادہ رکاوٹ۔ کون کاروبار کرتا ہے؟ ان کا نام بتائیں، ان کی امی کا نام بتائیں۔ محمد انور ان کا نام ہے، میرے ابو ہیں، اور ان کے امی کا نام ہے۔ دادی کا آپ کی کیا نام؟ نذیرہ بی بی۔ اللہ تبارک تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کے ابو کے لیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ کیا نام ہے؟
آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی ہے. کون صاحب ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. نام بتائیے. محمد عرفان. محمد عرفان کی امی کوثر بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ کار بیٹا نہیں آنا، بہت ضد کرنا. ضد کرتا ہے؟ کتنا بڑا ہے؟ بڑا 22 سال کا ہے. تو ضد کس معاملے میں کرتا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں اتنی لگنی، لڑائی جھگڑے کرتا ہے. چلو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. وظیفہ پڑھیے گا اس کے لیے، اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں گجرات سے. تسلیم سلطان ہمارا نام ہے. تسلیم سلطان. جی فاطمہ بی بی والدہ کا نام ہے. ٹھیک ہے. کام کاج کی مشکل ہوتی ہے. جب صحیح بیمار رہتا ہوں تو کوئی بھی کام کرتا ہوں. اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، حساب بھی لگاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کچھ بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. نام بتائیے جن کے بارے میں پوچھنا ہے. اقصیٰ حمید. ان کی امی عذرا شعین. مسئلہ کیا ہے؟ بس اس کی کچھ طبیعت نہیں سیٹ رہتی، کچھ گھبراہٹ کی رہتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی. اللہ سکون چین عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میرے دو مسئلے پوچھنے، میرے دو بیٹے کے بارے میں. جن کا مسئلہ ہے ان کا نام بتائیے پہلے. اس کا نام زین العابدین ہے، دوسرے کا نام محمد ہے. زین العابدین. وہ بیمار رہتا ہے بڑا، اور اس کا روزگار نہیں ہے. چھوٹے والے کا معدے کا مسئلہ ہے. زین العابدین بتایا. ان کی امی کا نام بتائیے. زین العابدین کی امی کا نام شہناز. شہناز. کیا مسئلہ ہے اس کا؟ بابا صاحب بیمار ہو جاتا ہے، روزگار اس کا ہے نہیں، اور روزگار کرنا کچھ بھی جاتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے. اللہ آسانی عطا فرمائے. اللہ صحت تندرستی دے، اس کے حلال کثیر عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی اکرام بات کر رہا ہوں. جی اکرام صاحب، امی کا نام بتائیے. کلثوم اختر. کلثوم اختر. ٹھیک ہے. مسئلہ؟ بابا جی کاروبار کے لیے، ایک تو میں نے نوکری کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، ایک دوسرا کاروبار کرتا ہوں، وہ دکھانا تھا میں نے. کیا کاروبار کر رہے ہیں؟ میں بریانی کا کاروبار کرتا ہوں، چاولوں کا نا. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں دے. پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں آپ کو. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. میری بیٹی ہے. نام بتائیے. اس کے دو بچے ہیں، اور اس کا ہسبینڈ نشہ وغیرہ کرے تو، اور کورٹ میں اس کا کیس چالو ہے، مار پیٹ اور خرچہ نہیں دینا. بیٹی کا نام بتائیے. سارا. سارا کی والدہ؟ فاطمہ. فاطمہ. اس کے شوہر کا نام کیا ہے؟ علی رضا. علی رضا کی والدہ؟ سیمین. سیمین. ہاں، دادگاہ سے حکم پاس ہوا ہے خرچہ دینا، مگر 8 مہینہ ہوگا ایک بار نہیں دے رہے. کہاں ہیں یہ دونوں؟ بیٹی تو شادی وہاں ہو گئی، پھر دبئی میں آ گئے، مار پیٹ کی وجہ سے گھر نہیں ہے، کچھ نہیں، تو بھائی کے پاس رہنے لگی ہے. اچھا، بچی سارا دبئی میں ہے، ان کے شوہر جو علی رضا ہیں وہ بامبے میں ہے. جی جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سنیں، مجھے اپنے بیٹے کے لیے بات کرنی تھی. اس کا 6 سال کا ہے، تو وہ بولتا نہیں ہے. اس کا نام بتائیے. اس کا نام مدثر. مدثر کی امی؟ نورین. نورین. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انشاءاللہ بولے گا. اسپیچ ڈیلے ہے یہ بچہ نا، جس کو تھراپی کے لیے ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی سر، محمد اجاز بات کر رہا ہوں. اجاز بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. جی مقصود بی بی. مقصود بی بی. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟
سر کاروبار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کیا مسئلہ؟ کیا کر رہے ہیں کاروبار؟ جی کام کاج کی کیا رپورٹ ہے یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، گلگت بلتستان سے فون کر رہے ہیں بھائی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اتنے دور سے ہم فون کر رہے ہیں، آپ غور سے ذرا سننا بھائی صاحب۔ جس کا مسئلہ ہے ان کا نام بتائیے۔ خدیجہ ہے میرا نام۔ خدیجہ کی ماں زہرا بی بی ہے۔ زہرا بی بی، اب بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ مجھے کافی عرصے سے میں دعا خیر بھی کیا ہے، تسبیح بھی پڑھا ہے، سب کچھ کیا ہے، صدقہ خیرات بھی دیا ہے۔ مجھے 20-25 دن پھر پریشان اور دل میں پریشانی، ٹینشن، گھبراہٹ، عجیب غریب اس طرح حرکت میں پریشانی میں رکھتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کو سکون اور چین عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہلو۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں اور لائن پہ بات کریں۔ میرا نام اویس ہے۔ جی اویس بھائی۔ میں والدہ کا نام شہناز۔ شہناز؟ ہاں شہناز۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا ہند سے۔ اچھا، ہندوستان سے بات کر رہے ہیں۔ مسئلہ بتائیے۔ ہاں میرا میدے کا مسئلہ ہے، میں نے فسٹولا کا آپریشن بھی کروایا ہے، جو بواسیر کی ایک قسم آتی ہے، خندر بولتے اس کو فسٹولا۔ جی جی۔ اس کے بعد بھی میرا میدے کا مسئلہ رہتا ہے، گیس کی تکلیف رہتی ہے۔ اللہ آپ کو صحت دے۔ کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں؟ جام نگر سے۔ جام نگر، ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کو صحت تندرستی دے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا بابا، میں بات کر رہا ہوں مرزا امان، گلگت بلتستان سے۔ مرزا امان؟ ہاں جی، آپ کی امی کا نام بتائیے اگر آپ کا مسئلہ ہے تو۔ گل ریحان۔ گل ریان؟ ریحان۔ ٹھیک ہے، گل ریان ہی ہوتا ہے، ریحان نہیں ہوتا، گل ریان ہوتا ہے۔ ریان دروازہ ہے نا جنت کا۔ ہاں ہاں گل ریحان۔ جی، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جو ہے یہ ہے بابا جی، اچھا میرے یہ بچوں کا گھر کے لیے دل نہیں لگتا ہے، گھر میں آ جائے تو بیمار ہوتے ہیں، وہ گھر سے باہر ہوتے تو وہ ٹھیک ٹھاک اپنے لیے کام کرتے ہیں۔ اچھا، بچوں کا دل نہیں لگ رہا گھر میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی سر محمد اجازت کر رہا ہوں، 1 منٹ پہلے بات ہوئی تھی۔ جی، تو کام کی بہت صورتحال ڈاؤن ہے، ابھی میں نے لکھ لیا ہے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ رب کریم آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ جی اقبال بابا عرض کر رہا ہوں، فرمائیے کون کہاں سے؟ میں دستا سے بتا رہی ہوں۔ نام بتائیے۔ میرا میری امی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، تھوڑی سی اپنی جگہ چینج کریں، جہاں ہیں ادھر ادھر ہوں تھوڑا۔ میرا نام سمیرہ ہے، میری امی کا نام شبیرہ ہے۔ سمیرہ بنت خدیجہ؟ نہیں، سمیرہ، میری امی کا نام بشیرہ ہے۔ بشیرہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اولاد نہیں ہوتی۔ اچھا، کتنے سال ہوئے ہیں شادی کو؟ 14-15 سال ہو۔ اچھا، شوہر کا نام بتائیے۔ شاہد۔ شاہد کی امی؟ رشاد بی بی۔ تو آپ نے پہلے کال کب کی تھی مجھے؟ 2-3 ماہ ہو گیا۔ تو آپ نے تعویذ منگوائے تھے، استعمال کیے؟ کال ہی نہیں ملی، کال نہیں بابا صاحب ملی۔ اچھا، کال نہیں ملی۔ چلو اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ اور پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں۔ اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا، مزید کالز
پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جلدی جلدی کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرمائیں۔ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال باوا ARYQ TV کے نام سے تو ضرور لکھ لیا کریں، وزٹ بھی کیا کریں۔ اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں اپنی امی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ نام بتائیے۔ میری امی کا نام سکینہ ہے جی، اور ان کی بالکل طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ ان کی امی کا نام بتائیں، نانی کا اپنی۔ میری امی کا نام سکینہ ہے اور نانی کا نام نگینہ ہے۔ نگینہ بیمار رہتی ہیں؟ بہت بیمار رہتی ہیں اور کچھ اللہ کا نام نماز کچھ پڑھ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر شامل کرتے ہیں، پھر جوابات کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں اور پھر بات کر لیں۔ میں نے نا اپنی امی کے بارے میں نام بتائیے، امی کا اور نانی کا نام بتائیے جلدی سے۔ امی کا نام قمر النساء۔ جی، نانی؟ تو نانی کا نام ہے بشیرہ بی بی۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے امی کا؟ امی کافی دنوں سے نا بیمار آ رہے ہیں اور میدے کا بھی مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں، وظائف بھی بتاتے ہیں۔ کاپی پینسل جلدی جلدی رکھ لیجئے، انشاءاللہ جوابات کی طرف چلتے ہیں اور آپ کے سوال کے جواب میں آپ کو وظائف لکھواتے ہیں۔ عثمان میرے بھائی، آپ نے علیزہ بنت کنیز بی بی کے متعلق پوچھا ہے کہ بہت بیمار رہتی ہیں، رب کریم ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اپنے اوپر بھی دم کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ شہناز بنت کلثوم کے متعلق آپ نے پوچھا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ ان کو بولیں عشاء کے بعد 363 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ نوشیلہ بنت کنیز بی بی کے متعلق جو بھائی سعید آپ نے پوچھا ہے کہ لڑتی ہیں اور اپنی مرضی سے مائکے چلی جاتی ہیں، پھر خود ہی اپنی مرضی سے جتنے دن رہنا ہو واپس آ جاتی ہیں، آپ کی نہیں سنتی ہیں اور لڑائی بھی ہوتی ہے اسی بات پر۔ سورہ طارق کی 2 لاسٹ آیت ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ بس یہاں تک اس آیت کو 71 مرتبہ پڑھنا ہے اور نیت رکھنی ہے کہ یہ آپ کے تابع ہو جائیں اور ان کی جو بیکار کی باتیں ہوتی ہیں جس کے متعلق آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ زبان بند ہو جائے، مطلب خواہ کی باتوں سے، لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کریں۔ اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ محمد انور بن نذیرہ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ کاروباری مسئلے بہت ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی میں دم کر کے پئیں۔ عشاء کے بعد 257 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پئیں بھی، دعا ضرور مانگیں اور دعا کے اول آخر میں درود پاک بھی ضرور پڑھا کریں۔ محمد عرفان بن کوثر میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ 2 سال ہو گئے ہیں اور بچہ جو ہے بہت ضدی ہے، گھر میں بہت لڑائی کرتا ہے، 20 سال 22 سال اس کی عمر ہے، رب کریم اس کو سکون اور چین دے۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ میری بہن آپ کوثر، سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ فرما بردار ہو جائے گا۔ تسلیم سلطان بن فاطمہ بی بی میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ ایک تو کاروباری مسئلے بہت ہیں، دوسرے طبیعت اچھی نہیں رہتی، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ عشاء کے بعد 540 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اچھے اسباب بنیں گے۔
اقصا بنت عذرا شاہین کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے، سوال کیا کہ بہت گھبراہٹ بے چینی رہتی ہے بچی کو، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، اس کو بولیں نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا اور طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ زین العابدین بن شہناز کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ان کی روزی کا مسئلہ اور طبیعت بھی خراب رہتی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور بہتر اسباب مہیا فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بنیں گے۔ اکرام بن کلثوم اختر، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ نوکری کے اسباب نہیں بن رہے، آج کل بریانی وغیرہ بیچتا ہوں، رب کریم آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے، یا باسطو یا اللہ 262 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ سارہ بنت فاطمہ اور علی رضا بن سیمین کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا کیس چل رہا ہے خرچے کے لیے اور اس کا شوہر بہت تنگ کرتا ہے، خرچہ نہیں دے رہا، میرے علم العادات کے حساب سے معاملات بڑے خراب ہیں، رب کریم بہتر اسباب بنائے۔ سارہ کو بولیں اللہ ربی لا شریک لہ 266 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے، اپنے کیس کے لیے دعا کرے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ مدثر بن نورین کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ 6 سال کا بچہ ہے بولتا نہیں ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری دعائیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد اس کے اوپر دم کریں اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، قل واللہ شریف، اور اس کا منہ کھول کر منہ کے اندر دم کیا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ محمد اعجاز بن مقصود بی بی، میرے بھائی آپ نے کاروبار کے متعلق پوچھا، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے، ہر نماز کے بعد 174 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے۔ خدیجہ بنت زہرا، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ گلگت بلتستان سے آپ نے کال کی، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت پریشان رہتی ہیں، رب کریم آپ کو سکون دے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری دعائیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ تعالی رب کی رحمت سے کرم ہو جائے گا۔ اویس بن شہناز کے متعلق جو آپ نے انڈیا سے کال کی کہ معدہ بہت خراب ہے، آپ نے آپریشن بھی کروایا، رب کریم آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 79 ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، اس کو پڑھیں 40 مرتبہ عشاء کے بعد پانی میں دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ معدے اور پیٹ کے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ مرزا امان بن گل ریان، میرے بھائی اپنے گھر کے متعلق آپ نے پوچھا ہے کہ بچے گھر میں آتے ہیں تو خوش نہیں رہتے، ان کا دل نہیں لگتا، باہر رہتے ہیں تو بہت ان کو سکون ملتا ہے۔ بہرحال میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ آ رہا ہے، لوبان اجوائن لے لیں اور اگربتی لے لیں کچھ چند پیکٹ، 1-2 پیکٹ، اور اس پر سورہ مزمل اور سورہ جن 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں، پھر اس کو گھر میں دھونی لگائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ گھر میں سکون قائم ہو جائے گا۔ سمیرہ بنت بشیرہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کے 16 سال ہو گئے، اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 311 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، تعویذات ضرور منگوائیں، میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے اولاد کے لیے۔ بارہا میں نے عرض کیا کہ جس بہن بھائی کے یہاں اولاد نہیں ہے اور کئی سال گزر گئے، وہ 1 مرتبہ میرے تعویذات منگوائیں، ان کو استعمال کریں، رب کریم کرم فرمائے گا۔ سکینہ بنت نگینہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ کی بہت طبیعت خراب ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پلائیں ان کو، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا، اور میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات بھی منگوا لیں۔
قمر النساء بنت بشیرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، ایک تو طبیعت بہت خراب رہتی ہے، دوسرا معدہ بڑا ڈسٹرب رہتا ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیں، اور عشاء کے بعد معدے کے لیے سورہ زخرف آیت نمبر 79 40 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پلائیں۔ اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں، اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر سوال اور پھر جواب ہوتا ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب ہوتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم بتاتے ہیں، علم العادات کے ذریعے سے آپ اس کو الحمدللہ عز و جل پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل بھی الحمدللہ عز و جل حل ہوتے ہیں۔ تو آج کا اسم اعظم ہے خاور، اور خاور کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 807۔ اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام، یا مذلو یا اولو، زال ہے، یا مذلو یا اولو، یا مذلو یا اولو 1614 مرتبہ خاور نام کے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے بھائی ہیں وہ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ اسم اعظم کی بہت ساری برکتیں ہیں، بے شمار برکتیں ائمہ دین نے الحمدللہ ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ جتنی دیر ہم اس کو پڑھیں گے ذکر اللہ کرتے رہیں گے، اور ذکر اللہ کرنے والے لوگ دنیا میں زندہ ہیں۔ رب کریم ہمیں خوب ذکر اللہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مجھے اپنے بھائی کے لیے پوچھنا ہے۔ بھائی کا نام بتائیں۔ امیر حمزہ۔ امیر حمزہ کی امی کوثر بی بی۔ کوثر، مسئلہ کیا ہے؟ ہم اس کا باہر کا کہہ رہے ہیں، وہ نہیں رہا۔ باہر کہاں بھیج رہے ہیں اس کو؟ کسی بھی کنٹری ہو جائے، وہ ہی نہیں رہا۔ کتنے دیر سے کہہ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی طرف بھیج رہے ہیں، افریقہ کی طرف بھیج رہے ہیں، یا یو کے کی طرف بھیج رہے ہیں؟ کہاں بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ افریقہ۔ افریقہ کی طرف بھیجنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن کا مسئلہ ہے۔ نام بتائیے۔ ثانیہ۔ ثانیہ کی والدہ؟ ساجدہ۔ ساجدہ، ٹھیک ہے جی، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نیک صالح رشتہ عطا فرمائے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرے بھائی کا مسئلہ ہے۔ جی میری بہن، نام بتائیے۔ محمد شہزاد، والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی۔ شہزاد کی والدہ منیرہ بی بی؟ نذیرہ بی بی۔ نذیرہ بی بی، مسئلہ کیا ہے شہزاد کا؟ شادی کا مسئلہ، شادی نہیں ہو رہی، اس میں کیا رکاوٹ ہے، بس یہ پتہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے، ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میرا مسئلہ ہے کہ میرا بیٹا باہر وہ تائیوان میں ہوتا ہے، اس نے 25 سال پہلے ایک چینی لڑکی سے شادی کی تھی۔ اچھا، نام تو بتا دیں۔ جی، اس کا ریحان اختر نام ہے۔ ریحان اختر کی والدہ؟ جی، ریحانہ اختر۔ ریحانہ اختر، جی جی۔ اچھا، مسئلہ کیا بتا رہی ہیں؟ چینی لڑکی سے شادی کی تھی، پھر کیا ہوا؟ وہ 20-25 سال پہلے شادی کی تھی۔ بیٹی سے تو بات ہوتی ہے، اس کی بیٹی بھی بڑی ہے 14-15 سال کی، لیکن اس سے بات نہیں ہوتی، پتہ نہیں کچھ ہمیں بتاتا نہیں، کبھی کبھی بات کرتا ہے نہیں تو اس نے چھوڑ تو نہیں دیا اس کو؟ وہ مسلمان ہو گئی تھی لڑکی؟ جی ہاں، وہ مسلمان تو ہو گئی تھی، یہیں پہ آ کے شادی کی تھی، لیکن یہ پوچھنا ہے کہ وہ کوئی ختم ہو گیا رشتہ، کیونکہ اس سے کبھی بات نہیں ہوتی، بیٹی سے تو بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، اللہ آسانی عطا فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ناصر عباس کر رہے ہیں جی۔ ناصر عباس۔ ناصر عباس، جی میرے بھائی امی کا نام بتائیں اگر آپ۔ سغرا بی بی۔ سغرا بی بی۔ سغرا بی بی، جی مسئلہ کیا ہے؟ روزی کا مسئلہ ہے، 6 ماہ ہو پریشان بڑے ہیں، روزی نہیں مل رہی۔ کیا کرتے ہیں؟ راجگیری مستری والا کام۔
اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اسباب بنائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو، اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت کچھ ہے تو ایک کالر اور شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میرا نام محمد واجد ہے جی۔ امی کا نام؟ امی کا نام رخسانہ بی بی ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ جی کام میں بہت ٹینشن رہتی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ ہیئر ڈریسر کا کام ہے۔ کام میں ٹینشن رہتی، ٹینشن مت لیا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھو، انشاءاللہ بتاتے ہو۔ جلدی جلدی کاپی پینسل رکھ لیجئے، آپ کے سوالوں کے جواب میں وظائف بھی لکھیں، میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ وقت ضرورت آپ کو کام آ سکیں۔ امیر حمزہ بن کوثر بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا، اس کو باہر ملک افریقہ سائٹ بھیجنا چاہتے ہیں مگر اسباب نہیں بن رہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے سفر اس وقت مناسب نہیں آ رہا، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ امیر حمزہ کو بولیں 311 مرتبہ یا خالقو یا اللہ، یا خالقو یا اللہ پڑھے، دعا کرے، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ ثانیہ بنت ساجدہ کے رشتے کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ بہن ثانیہ کو بولیں 566 مرتبہ عشاء کے بعد یا لطیفو یا اللہ، یا لطیفو یا اللہ پڑھے، دعا کرے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ شہزاد بن نذیرہ کے متعلق جو بہن آپ نے کال کی ہے کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، بھائی کو بولے نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کرے، پانی میں دم کر کے پیے۔ عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے رشتے کے لیے دعا کرے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ ریحان اختر بن ریحانہ اختر، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بھائی نے چینی لڑکی سے شادی کی تھی، 16-18 سال ہو گئے، ایک بچی بھی ہے، اس کے بعد اب ان کا رابطہ شاید نہیں ہو پا رہا، معاملہ ختم تو نہیں ہو گیا، میرے علم العادات کے حساب سے بھی شاید ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، رب کریم اچھے اسباب بنائے۔ ناصر عباس بن سغرا، ناصر عباس بن سغرا میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ روزگار کے معاملات نہیں بن پا رہے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، عشاء کے بعد 341 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھ کر اپنے رزق کے لیے دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ محمد واجد بن رخسانہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کام میں بہت ٹینشنیں ہوتی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں اور پروگرام بھی اپنے وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہے، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، تو دعا پہ جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی کام پڑتا ہے تو میرے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو کل پھر پروگرام روحانی دنیا میں ہماری شام 7 بجے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، تو انشاءاللہ ہم سب مل کر دعائیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے رب کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرما، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان
پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے رب کریم، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما اے رب کریم، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما اے رب کریم، اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما اے رب کریم، جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما اے رب کریم، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما اے رب کریم۔ یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔